وزیر خزانہ حماد اظہر IMF کی شرائط کے مطابق قومی اسمبلی میں SBP 2021 ریفارمز بل لانے کی تیاری میں ہیں۔ ان شرائط کے مطابق حکومت پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے انتظامی اور مالی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ حکومت پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے لون بھی وصول نہیں کرے گی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنی پالیسیاں بنانے میں آزاد ہوگا۔ حکومتی موقف کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بنیادی کام بیرونی قرضوں کی فراہمی کو یقینی بنانا اور روپے کی قدر میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اس سے ملک میں مہنگائی کا زور ٹوٹے گا اور آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اگر اس کے برعکس دیکھا جائے تو بجٹ میں ہمیشہ ہی ملک کو خسارہ اٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ ریونیو اتنا زیادہ نہیں ہے۔ حکومت کو اپنے دفاعی، انتظامی، معاشی اور سماجی معاملات کو چلانے کے لیے مجبوراً قرض لینا ہی پڑتا ہے۔ حکومت اپنا یہ زیادہ تر قرض اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے لیتی ہے، کیونکہ اس کا انٹرسٹ ریٹ بقیہ بینکس کی بنسبت بہت تھوڑا ہے۔ اگر حکومت یہی قرض دوسرے پرائیویٹ یا کمرشل بینکوں سے لیتی ہے تو پھر وہی ہوگا جو IPPs کے کیس میں ہوتا آ رہا ہے۔ اس میں پرائیویٹ اونرشپ ہوتی ہے اور انویسٹر اپنا روپیہ زیادہ انٹرسٹ ریٹ پر فروخت کرے گا، جس سے سود کی شرح میں اضافہ ہوگا اور حکومت پھر بلبلا اٹھے گی کہ انویسٹر بہت انٹرسٹ ریٹ چارج کر رہا ہے۔ اس سے حکومت جو بھی سوشل پروجیکٹ لگانے جا رہی ہوگی تو اس کی کاسٹ کافی زیادہ پڑے گی، جس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ عوام میں بھی نا مقبول ہوں گے، اور زیادہ انٹرسٹ ریٹ بھی تو عوام کے اوپر مزید ٹیکس لگا کر ہی حاصل کیا جائے گا۔ یہ حکومت کی اپنی آمدنی تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس سے عوام کا سوشل آرڈر بھی چینج ہو جائے گا۔ چونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں حکومت مداخلت نہیں کرے گی، جس کی وجہ سے اسے بھی اپنے معاملات کو چلانے کے لیے انٹرسٹ ریٹ زیادہ کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے عام آدمی کو قرضہ لینے کے عوض بھاری سود ادا کرنا پڑے گا، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح رعب جمائے رکھے گی، اور اس طرح IMF اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ایسے کنٹرول کرے گی جیسے برطانیہ ہندوستان پر حکومت کرتا رہا تھا، اور رضا باقر گورنر جنرل کی طرح IMF کی پالیسیوں کو نافذ کروائے گا، اور یوں پاکستان دوبارہ ایک کالونی بن جائے گی اور ہم آزاد ہو کر بھی غلام ہو جائیں گے، اور یوں لگے گا کہ جیسے دجال اپنی حکمرانی کے لیے پنجے گاڑ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔